جی السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانسڈ ایگریکلچر ٹیکنیکس چینل۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیاز کی جو آپ کاشت کرتے ہیں اس کے کون کون سے طریقے ہیں اور آپ کس کس طرح پیاز کی جو ہے نا وہ کاشت کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم ذمہ داروں کے مختلف تجربات آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ایک دیکھ رہے ہیں اپنے مشین جو ایک ذمہ دار نے خود یہ تیار کی ہے۔ تو یہ ذمہ داروں کا ایک جگاڑ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا کام جو ہے نا وہ جلدی اور آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آدمی نے اپنی جو ہے نا اپنے دماغ سے یہ کام کیا ہے کہ یہ اس نے مشین بنائی ہے کہ جو شاپر ہے نا اس میں ہم کس طرح سوراخ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے وہ چلا رہا ہے۔ تو اس طرح یہ سارا رول جو ہے نا اس کے اوپر آ جائے گا اور پھر وہ اس کے اندر ہول کرے گا، ہول کر کے پھر اس کو کھیلیوں کے اوپر بچھا دے گا۔ تو اس طرح سے آپ اس کو نا جو آسانی سے کام کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے کسان جو ہے نا وہ اپنی اپنی عقل کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو ایک اور مشین دکھاتے ہیں جو اس سے ملتی جلتی ہے۔ تو وہ یہ مشین دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ مشین جو ہے نا یہ بھی ایک ذمہ دار نے خود اپنے دماغ سے تیار کی ہے۔ تو یہ صرف سیم ہی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا اس نے کام جو ہے نا وہ بہتر کر دیا ہے۔ تو یہ بیرنگوں کا استعمال کیا ہوا ہے اور ادھر یہ انہوں نے نٹ لگا دیا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا یہ ذمہ دار خود تیار کر سکتے ہیں۔ اس کو جگاڑ کہتے ہیں کہ جگاڑ لگا لیا ہے کہ کس طرح ہم جو اپنا کام ہے نا وہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ جگہ جگہ پہ انہوں نے بیرنگ استعمال کیے ہیں کہ یہ گھمانے میں وہ ان کو آسانی رہے۔ تو یہ ہائی ڈینسٹی میں جو پیاز کاشت کیا جاتا ہے نا اس کے لیے یہ جو مشینیں ہیں نا یہ کام دے رہی ہیں۔ تو یہ ذمہ داروں نے خود تیار کی ہیں، جو لوہار ہے نا وہ اس کو تیار کر کے دیتے ہیں کہ یہ ایک کھالی کے اوپر انہوں نے 5 یا 6 لائنیں لگانی ہوتی ہیں، جس میں بیڈ جو ہے نا وہ 14 انچ کا بیڈ بنا کے اور اس کے اوپر یہ شاپر جو ہے نا یہ بچھایا جاتا ہے۔ تو اگر شاپر بچھا کے سوراخ کریں گے تو وہ بہت مسئلہ ہے کیونکہ یہ سوراخ بہت زیادہ بن جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ذمہ داروں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو یہ مشین ایجاد کر لی ہے، یہ بہت بہترین جگاڑ ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ مطلب کہ 10 دن کا کام جو ہے نا وہ ایک دن میں ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مشینیں کام کر رہی ہیں۔ تو یہ رول جو ہے نا سارے اس کے اوپر آ جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر یہ وہ آپ نے وہ دیکھا جو پیپ کو آگے سے بریک کیا جا رہا تھا، اس پیپ کی مدد سے نا اس کو جو ہے نا سوراخ کیے جائیں گے اور اس کے اوپر جو ایک لکڑی کا پٹا رکھ کے اس کو نا فرما بنا لیا گیا ہے۔ تو ہم چلو آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ لکڑی کا کیسے استعمال کر کے اس میں سوراخ کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے وہ لکڑی کا پھٹا جس میں پہلے سے سوراخ کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے جو پیپ دیکھا تھا اس کا آگے سے منہ جو جس کو بریک کیا گیا تھا اس کی مدد سے یہ اس میں سوراخ کیے جا رہے ہیں۔ تو سوراخ جس جگہ پہ یہ لکڑی کے پھٹے کے اندر سوراخ ہیں اسی جگہ پہ سیم سوراخ آ جائیں گے۔ یہ سوراخ سے سوراخ کا فاصلہ جو ہے نا آپ نے 4 انچ رکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ کا پیاز سے پیاز کا فاصلہ بھی 4 انچ ہو جائے گا۔ تو یہ پہلے ایک آپ نے لکڑی کا جو پھٹا لے کے اس میں سوراخ کر لینے ہیں۔ تو پھر اس حساب سے ہی آپ کے سارے جو پیاز ہیں نا وہ برابر آئیں گے اور سائز بھی برابر ہو جائے گا۔ یہ لکڑی کے پھٹے کے اوپر آپ نے پہلے کچی پینسل کے ساتھ نشان لگا لینے ہیں کہ کس طرح آپ نے یہ جو ہے نا فاصلہ برابر رکھنا ہے۔ یہ فاصلہ سب کا برابر ہونا چاہیے۔ نشان لگا کے اس کو پھر لکڑی کے پھٹے کے اندر آپ نے ہول کر لینے ہیں۔ تو ہول کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو اس طرح شاپر کے اوپر رکھ کے تو اس میں سوراخ کرنے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ نے وہ جو لوہے کا پیپ ہے اس کو آگے سے بالکل بریک کر لینا ہے، چھری کی طرح تیز کر لینا ہے کہ شاپر جو ہے نا جب آپ اس کو پھر اتاریں گے تو شاپر اتارنے میں آپ کو مشکل نہ پیش آئے۔ تو یہ چیک کر لیں کہ سوراخ اچھی طرح ہو گئے ہیں۔ تو یہ فاصلہ جو ہے نا آپ نے لازمی برابر رکھنا ہے، اس میں بھی کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ فاصلے میں گڑبڑ نہیں کرنی۔ تو یہ بہت سارے طریقے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ 2-4 طریقے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے پھر اس کو زور کے ساتھ مار کے اس کو سوراخ کر لینا ہے۔ تو جیسے یہ سوراخ مکمل ہو جائیں گے تو آپ پھر اوپر سے جب یہ پھٹا اٹھائیں گے تو آپ کو بہترین نظر آئیں گے۔ یہ سوراخ نیچے سے ہوئے ہو گئے۔
تو اس طرح آپ نے یہ سارے سوراخ مکمل کر کے تو یہ کھیلیوں کے اوپر بچھانے ہیں۔ تو ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جب آپ اوپر سے پٹا اٹھائیں گے تو نیچے سے کس طرح یہ جو ہے نا ہول نظر آتا ہے۔ تو آپ بھی یہاں تک آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح آپ نے کام کرنا ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں کہ یہ پھٹا جو ہے نا سوراخوں کے بعد آپ کو نیچے سے کیسے نظر آئے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ ہم مطلب سوراخ ہو چکے ہیں ادھر۔ تو یہ آپ جب اوپر سے پٹا سائڈ پہ کریں گے تو نیچے سے آپ کو اس طرح جو ہے نا شاپر دیکھنے کو ملے گا۔ یہ سوراخ بالکل برابر ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ فاصلہ بھی بالکل برابر ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ دوسرے دیکھیں کہ یہ جو فاصلہ ہے یہ بالکل برابر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرے ذمہ دار جنہوں نے یہ سوراخ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ 2-3 طریقے ہیں سوراخ کرنے کے۔ تو اس کے بعد ہم لیے چلتے ہیں کھیت کے اندر کہ کس طرح آپ نے اس کی کھیلیاں نکالنی ہیں۔ تو یہ کھیلیاں نکالنے کے بھی ہر ذمہ دار کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 14 انچ کا بیڈ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 14 انچ کا بیڈ ہے۔ تو اس کے اوپر وہ جو شاپر آئے گا اس میں مطلب 4 فاصلے پہ 3 پیاز لگیں گے اور دو پیاز ان کے سینٹر میں آ جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے جو آلو لگانے والا ریجر ہے یہ اس کے ساتھ نیچے پیچھے پتری لگا کے تو انہوں نے خود اپنا جگاڑ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ذمہ دار ہے جس نے اس کے آلو لگانے والا پلانٹر جو ہے نا وہ اس کے پیچھے ڈال دیا ہے، اس کا فاصلہ تھوڑا سا بڑھا دیا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ بڑی بہترین یہ جو ہے نا اوپر سے بیڈ بن رہا ہے۔ تو یہ 14 انچ کا بیڈ اوپر سے بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے بیڈ بنا کے پھر اوپر یہ شاپر ڈالنا ہے۔ تو ابھی آپ کو شاپر دکھایا جائے گا کہ کس طرح اس کو آپ نے اس کے اوپر شاپر ڈالنا ہے۔ تو شاپر ڈالنے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ سوراخ جو ہے نا بڑے بہترین اوپر نظر آئیں گے آپ کو۔ تو یہ اس طرح آپ نے یہ جو بانس ہے نا یہ لگا لینے ہیں۔ تو بانسوں کے اندر یہ جب آپ اس طرح اس کو ہول کیے ہوں گے دونوں طرف تو وہ جو سریا تھا وہ بانسوں کے اندر چلا جائے گا۔ 2 آدمی اس کو پکڑ لیں گے تو پھر ایک آدمی اس کو جب کھینچے گا تو یہ بڑے آرام سے کھلتا جائے گا۔ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ شاپر جو ہے نا یہ پھٹنے نہ پائے، کیونکہ جب اس کو کھینچیں گے نا تو کسی جگہ سے یہ پھٹ بھی سکتا ہے۔ تو جس جگہ پر پھٹنے لگے آپ نے روک کے اس کو ادھر سے ہاتھ سے نکال دینا ہے۔ تو یہ 3-4 طریقے آپ کو دکھائے جائیں گے کہ کس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جو بانس والا ہے کہ آپ نے بانس کے اندر دے دینا ہے۔ تو یہ آپ ادھر سے جب ایک آدمی پکڑے گا تو پیچھے یہ خود ہی جو ہے نا وہ کھلتا جائے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ آدمی اس کو کھینچے گا تو پیچھے سے وہ خود بخود جو ہے نا وہ شاپر جو ہے نا آتا جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے پہلے سارا شاپر جو ہے نا بچھا لینا ہے۔ تو بچھانے کے بعد پھر آپ نے اس کے کھالیوں کے اوپر جو ہے نا اس کو ڈالنا ہے۔ تو یہ اس ایک طریقہ آپ کو ہو گیا۔ ابھی دوسرا طریقہ دکھاتے ہیں کہ دوسرا جو ہے نا آپ نے کس طرح جو شاپر ہے نا مطلب ذمہ دار مختلف طریقوں سے کس طرح اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ یہ بانس کی مدد سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے نا وہ ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے یہ شاپر جو ہے نا یہ کھالیوں میں بچھانا ہے۔ یہ آپ کو سوراخ بھی نظر آ رہے ہیں، یہ سوراخ کیے ہوئے ہیں پہلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا یہ لوہے کے پیپوں کا ہے کہ آپ نے لوہے کے پیپ لے لینے ہیں۔ تو ان پیپوں کے ساتھ ہی آپ نے وہ جو ہے جس کے اوپر آپ نے شاپر لپیٹ کے سوراخ کیے ہیں تو یہ ان کے ہول ہیں، ہولوں کے آپ نے سائڈوں پہ نٹ جو ہے نا وہ لگا دیے، یا ویسے ہی آپ اس کو مطلب اس طرح فکس بنا دیں کہ وہ نکلے نا۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے نا یہ دوسرا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ نے جو شاپر جو ہے نا یہ کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایک طریقہ اور ہے، تیسرا طریقہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ طریقہ جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نیچے انہوں نے اس کو لگا دیا ہے حدید کو اور اوپر سے پکڑ لیا ایک آدمی اور ایک آدمی کھینچے جا رہا ہے۔ تو یہ خود بخود جو ہے نا شاپر کھل رہا ہے۔ تو یہ 3-4 طریقے تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ جب اس کو کھالی کے اوپر اس کو ڈال دیں گے تو پھر یہ کس طرح نظر آئے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا آپ کو اس طرح بالکل نظر آئے گا۔ آپ نے اس کو ٹائٹ کر کے ڈالنا ہے۔ تو جب اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو یہ آپ کو اس طرح نظر آئے گا کہ آپ کو یہ ہول جو پورے برابر نظر آ رہے ہیں۔ اس میں پیاز لگانے میں آپ کو بھی کوئی دقت نہیں پیش آئے گی۔ تو یہ جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سوراخ جو ہے نا بالکل اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو زمین بالکل آپ کی نرم ہونی چاہیے۔
تو پھر یہ آپ کا جو ہے نا شاپر اوپر بالکل ٹائٹ آئے گا۔ تو یہ پیاز اس میں جب لگ جائے گا تو یہ اس طرح سے کچھ نظر آئے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پیاز کی کاشت کر دی گئی ہے اور پانی بھی لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے نا، اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس طریقے سے آپ کسی بھی طریقے سے ہول کر سکتے ہیں۔ تو یہ 4 لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو یہ سیدھی سیدھی 4 لائنیں لگائی گئی ہیں۔ آپ جیسے بھی لکڑی کے اوپر سوراخ کریں گے ویسے ہی آپ کے شاپر کے اوپر سوراخ آئیں گے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ آپ کو وہ لکڑی جو نظر آئی تھی وہ یہ سوراخ تھے کہ پہلے 3 سوراخ کیے، پھر 2 کیے، اس کے بعد پھر 3 کیے، پھر 2 کیے۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا، یہ مطلب 14 انچ کے بیڈ والا طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد ایک طریقہ اور ہے، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح آپ نے یہ سوراخ کرنے۔ اس کے اندر آپ کو نہ تو لکڑی کے پھٹے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی ان مشینوں کی مطلب ضرورت پڑے گی۔ آپ نے اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کو سادہ شاپر کو پہلے کھالیوں کے اوپر بچھا دینا ہے۔ جب آپ کا شاپر جو ہے نا وہ پورا کھالیوں کے اوپر بچھ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے ایک رول کے ساتھ اس کے اوپر سوراخ کرنے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ آپ نے پہلے سوراخ کر لینے اس کے پھٹے کے اوپر، تو اس میں آپ نے پیاز کاچ کرنا ہے۔ تو پنیری آپ دیکھ لیں کتنی ماشاءاللہ شاندار یہ پنیری تیار ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی آپ نے بھی شاندار پنیری جو لگانی ہے، تو اس سے آپ کا ناغہ جو ہے نا وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کا جو کان ہے نا وہ گروتھ بھی صحیح کرتا ہے اور اس میں پیداوار بھی جو ہے نا وہ اچھی آتی ہے۔ تو یہ جو پیاز ہے نا، اس میں ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے نا تو دوستو ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ لوہے کا پائپ لے کے اس کے اوپر یہ لوہے کے ٹکڑے 4 انچ کے فاصلے پہ لگا دیے گئے ہیں۔ تو اس سے یہ فاصلہ جو ہے نا وہ 4 انچ برابر رہے گا۔ یہ 4 انچ کے فاصلے پہ لگائے ہوئے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بالکل برابر، ہر ایک کا فاصلہ جو ہے نا وہ برابر رکھنا ہے۔ اور یہ لوہے کا پائپ ہے، تو پائپ کی مدد سے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ کسی بھی آپ لوہے والی جو دکان ہے نا اس سے بنوا سکتے ہیں، جو لوہار ہے تو وہ اس کو بڑی آسانی سے بنا دیتا ہے۔ تو اس کا بھی استعمال آپ کو دکھایا جائے گا کہ کس طرح آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کھالیوں کے اوپر جو ہے نا شاپر بچھا لینا ہے۔ تو جب شاپر بچھا لیں گے تو اس طرح دونوں آدمیوں نے پکڑ کے اس کو صرف کھینچنا ہے۔ تو جیسے آپ کھینچیں گے یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ اس کے اوپر سوراخ کرتا جائے گا۔ یہ اس طرح جو سوراخ ہو جائیں گے، جو تقریباً جو ہے نا 24 انچ کا بیڈ ہے، تو اس پہ 7 سے 8 کھالیاں جو ہے نا یہ لگیں گی۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ 8 لائنیں جو ہے نا ایک کھالی کے اوپر بن رہی ہیں۔ تو کسی جگہ پہ اگر جو کھیلی جو ٹھیک نہیں ہے تو وہیں پر 7 بن جائیں گی، نہیں تو یہ 8 کھالیاں جو ہے نا اس کے اوپر جو آئیں گی۔ تو اس سے جو ہے نا یہ پیداوار میں اور اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ 8 کھالیاں جو ہے نا ایک بیڈ کے اوپر لگ رہی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لائن کے جو ہے نا فاصلہ وہ 4 انچ ہے، پیاز سے پیاز کا فاصلہ 4 انچ ہے، لائن سے لائن کا فاصلہ 4 انچ ہے۔ تو دوستو پیاز کی جدید طریقہ سے کاشت کریں، اس طریقہ کار سے آپ کی پیداوار میں کافی حد تک اضافہ ہوگا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست ابرار نمبردار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔